اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان محمد اکرم رحمانی آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ دیکھ رہے ہیں اکرم ٹی وی۔ میں اس وقت موجود ہوں محلہ چک ابراہیم کی جانی مانی شخصیت، نامور شخصیت، با اخلاق شخصیت اور خوبصورت شخصیت چودھری شکیل احمد صاحب کے پاس۔ ان کے ساتھ کلاتھ کے معاملے میں ایک دھوکہ ہوا ہے۔ انہوں نے کپڑے خریدے ہیں بازار سے، تو ان کے جو کپڑے انہوں نے خریدے ہیں وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں نکلے جو انہوں نے قیمت ادا کی تھی۔ تو آئیے ان سے باقی آپ کو معلومات فراہم کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ جی چودھری صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، بڑا کرم اللہ پاک کا۔ یہ جو کلاتھ کے معاملے میں آپ سے جو دھوکہ ہوا ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تفصیل سے بتائیے گا۔ میں چودھری شکیل احمد، ٹیچر، بصیر پور، تحصیل دیپال پور، ضلع اوکاڑا۔ میں جب ماڈرن کلاتھ ہاؤس حاجی ریاض صاحب کی شاپ پہ کپڑے لینے کے لیے گیا تو اس وقت شام کا ٹائم تھا۔ 3 سوٹ میں نے ان سے خریدے ہیں، ایک وائٹ کاٹن کا ہے، 2 مختلف کلر کے سوٹ ہیں۔ تو جب وہ کاٹ رہے تھے سوٹ تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر ان پہ بول کپڑا خراب تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے بڑے یقین سے کہا کہ نہیں جی چودھری صاحب، کپڑے خراب ہوئے تو آپ ہمیں واپس کر دیجیے گا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ بھائی ہیں۔ تو ان کے اعتماد پہ میں نے سوٹ لے لیے، اور محمد علی درزی صاحب ہیں، وہ میرے کافی۔ جب آپ نے سوٹ خریدے تھے تو اس وقت آپ نے مکمل ان کو چیک کیا تھا بھی ان میں سے کوئی خراب تو نہیں نکل سکتا، یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بر والا؟ نہیں، اس وقت کیونکہ رات کا ٹائم تھا، تقریباً اس وقت مغرب کی نماز کے بعد میں ادھر گیا تھا، تو انہوں نے ہمیں بڑا یقین دلایا کہ جی چودھری صاحب آپ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، آپ سوٹ لے دکان کا مکمل نام بتائیں۔ ماڈرن کلاتھ ہاؤس، جواد ٹریڈ سینٹر، بصیر پور۔ تو انہوں نے بڑے وثوق سے کہا کہ نہیں چودھری صاحب، آپ کوئی ہماری دکان پہ پہلی بار آئے ہیں، اکثر آتے رہتے ہیں آپ، تو یہ سوٹ آپ لے جائیں، جب اگر خراب ہوئے تو میں واپس کروں گا۔ جب میں محمد علی درزی کی شاپ پہ گیا، میں نے کہا یہ سوٹ میرے سلائی کر دیں، تو جب انہوں نے سوٹ کاٹا تو انہوں نے مجھے کال کی کہ سر یہ ان کا رنگ جو ہے نا آپس میں ملتا نہیں ہے۔ اچھا، محمد علی درزی صاحب کے پاس آپ سوٹ لے کر گئے، کیونکہ وہ ٹیلر ہیں، کافی تجربہ ہے ان کا کپڑے کے معاملے میں، جان پہچان ہے ان کی، تو انہوں نے بھی کہا آپ کو بھی یہ کپڑا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں؟ جی بالکل، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ ان میں تھوڑا سا فرق ہے، شلوار کا رنگ چینج ہے، قمیض کا کچھ اور ہے۔ تو جب میں اسکول پہن کے گیا تو دوستوں نے کہا کہ بھائی یہ شلوار کا رنگ اور ہے تو قمیض کا اور ہے، تو آپ دیکھیں تو صحیح۔ میں کہ یار ہاں یہ تو ہے۔ پھر میں کپڑے لے کے ان کی شاپ پہ گیا شام کو، اس کے اگلے دن تو میں نے ننے بھائی سے کہا جو وہاں کام کرتے ہیں، رزاق آرتی صاحب ہیں جو اس دنیا سے وفات پا گئے، ان کا بیٹا وہاں کام کرتا ہے، حاجی اشرف صاحب کے پاس، ماڈرن کلاتھ ہاؤس۔ تو میں نے ان کو کپڑے دکھائے، کہتا یہ واقعی یہ کلر چینج ہے، تو میں نے کہا پھر یہ واپس کر رہے ہیں آپ، میرے پیسے مجھے واپس کر دیں۔ جی آپ اگر شام کو آ جائیں، تھوڑی دیر بعد حاجی اشرف صاحب آ جائیں گے تو میں آپ کی ان سے بات کروا دوں گا۔ جب میں ننا صاحب نے آپ کو اعتماد میں لیا؟ جی، جب میں 1 گھنٹہ بعد دوبارہ گیا تو حاجی اشرف سے میری فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی، تو میں نے ان کو یہ کپڑے دکھائے۔ میں کہا صاحب یہ کپڑے ان کا رنگ جو ہے نا جی چینج ہو گیا ہے، فرق ہے، میں اس کو پہن نہیں سکتا، تو آپ اس کو واپس کریں۔ آپ نے مجھے یقین دلایا کہ یہ کپڑے اگر خراب ہو گئے، اس 19-20 کا بھی فرق آ گیا تو میں واپس کروں گا۔ کہتا جی اب آپ پہنیں، یہ ہم واپس نہیں کریں گے، وہ ٹال مٹول والی باتیں۔ پھر کسی دن کپڑے شپڑے آپ لیں گے تو میں کسر مسر نکال دوں گا۔ میں کہا صاحب یہ بات نہیں ہے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے میرے کپڑے واپس نہیں کیے، تو انہوں نے کہا جی آپ جا سکتے ہیں۔ میں واپس آ گیا۔ چند دن بعد، یعنی میکسیمم تقریباً 2 دن بعد، میرے گھر والے ان کی شاپ پہ کپڑا لینے گئے تھے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ والا
یہ شلوار کا کپڑا ہے، یہ میں نے 400 روپے میں وہاں سے خریدا ہے حاجی ریاض صاحب کی شاپ پہ. تو یہ میچنگ ہے، یہ والا، یہ جو کپڑا اس کلر کا تھا. جب اس کو شلنگ کیا گیا تو یہ اس رنگ بدل گیا. تو پھر میں ان کے پاس خود گیا ہوں، حاجی ریاض صاحب کے پاس. یہاں لیڈیز کپڑا ہوتا ہے وہاں حاجی ریاض صاحب بیٹھتے ہیں، جہاں جینٹس ہوتا ہے وہاں حاجی اشرف صاحب بیٹھتے ہیں، محمود صاحب نیچے بیٹھتے ہیں، ان کے پاس بھی لیڈیز کپڑے ہیں. تو میں حاجی ریاض صاحب سے پوچھا، میں صاحب یہ کپڑے کا رنگ چینج ہو گیا تو یہ آپ رکھ لیں، مجھے 400 روپے واپس کر دیں. انہوں نے کہا جی یہ جب آپ نے شلنگ کر لیا تو یہ واپس نہیں ہو سکتا. میں کہا صاحب یہ بات نہیں ہے، آپ اپنے ورکر سے پوچھیں. انہوں نے کہا جی کپڑا یہ ہمارے شاپ سے گیا ہے، تو اب یہ کپڑا جو تھان ہے یہ اینڈ ہو گیا ہے. میں کہا اینڈ والی بات نہیں ہے، میں نے کپڑا دکھا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اینڈ ہو گیا یا نہیں ہوگا. کہتا جی آپ نے شلنگ کر لیا ہے تو میں یہ واپس نہیں کروں گا. تب میں نے جا کر یہ قدم اٹھایا ہے، مجھے میرا حق چاہیے. میں نے پیسے دیے ہیں، میں کوئی پاؤڈر تو نہیں بیچتا، مجھے میرا حق چاہیے کیونکہ میں نے پیسے دیے ہیں. تو یہ کپڑا جو ہے یہ اکثر میرے دوستوں نے مجھے کال کی ہے کہ جی یہ ہمارے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے. فیس بک پہ آپ چیک کر سکتے ہیں دوستوں کے کمنٹس جو کافی تعداد میں آئے ہیں، اور وہ انہوں نے مجھے حمید کا یقین بھی دلایا ہے کہ جی چو صاحب آپ جب بھی بلائیں گے ہم حاضر ہیں. ان کے ساتھ بھی یہ دھوکہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے کہا بھی ہمارے ساتھ بھی، ہم نے بھی کپڑا خریدا ہے وہاں سے ماڈرن کلاتھ والوں سے، حاجی ریاض صاحب سے، تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے جیسا آپ کے ساتھ ہوا ہے. ہاں، میں نے ان سے رابطہ کیا. ملا احمد شاہ کے ایک لڑکا ہے نعمان، ڈولا برادری سے ان کا تعلق ہے. وہ کہتا جی پچھلے 15 دن، آج سے 15 دن پیچھے میں نے ان کی شاپ پہ شاپنگ کی تھی. جو کپڑا ایسے خراب نکلا تھا تو میں واپس کرنے گیا تو انہوں نے مجھے دھکے دے کے نکال دیا کہ جی آپ چلے جائیں، ہم واپس نہیں کریں گے. یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں. اگر آپ ایک طرف وعدہ کرتے ہیں کہ جی کپڑا، بڑا یقین دلاتے ہیں آپ کو، جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جی کپڑا اچھا ہے آپ لے جائیں، کپڑا خراب ہوا تو ہم واپس کریں گے. جب واپس کرنا جاتے ہیں تو پھر یہ ٹال مٹول کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم نے نہیں لینا، آپ چلے جائیں، فلاں کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان کی شاپ پہ نہ جائیں. اور بھی شاپس ہیں بازار میں، بڑی اچھی دکانیں ہیں، بڑے رسپیکٹ کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے کپڑا خریدیں. مثال کے طور پر مدثر کلاتھ ہاؤس ہے، فائن کلاتھ ہاؤس ہے، ان کی آج تک کوئی ایسی کوئی نہ شکایات کبھی نہیں آئی. ان سے بھی ہم شاپنگ کرتے رہتے ہیں کپڑوں کی، کوئی اور چیز جا کے وہاں پہ. لیکن ان کے شاپ پہ تو الگ ہی ان کا رواج ہے، اگلے لوگوں کی انسلٹ کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شہر کے لوگ ہیں، ہم نے کپڑا دیا ہے تو یہ ان کو واپس کرنا چاہیے. تو ناظرین، آپ نے جو ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اس کی مکمل تفصیل انہوں نے آپ کو بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ آپ ان کی شاپ سے جو ہے نا وہ کپڑا نہ خریدیں، کیونکہ یہ دھوکے باز ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں، دیتے کچھ اور ہیں، بعد میں ٹال مٹول کرتے ہیں. تو ہماری بھی آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ چھان بین کر کے نکالوں سے ہوشیار رہیں اور اچھی چیز خریدیں، کیونکہ آپ نے محنت والے پیسے جو ہے عقل حال والے ادا کرنے ہوتے ہیں. تو شکریہ، بہت شکریہ. چوہدری صاحب کو اور کو پیغام سر دینا چاہو تسی؟ میں بصیر پور کے جو بھائی دوست ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی شاپ پہ ہرگز نہ جائیں. دکھاتے ہیں کچھ اور ہیں، دیتے کچھ اور ہیں. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو ان کے فکس پرائز جو ہیں وہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور لیس بھی نہیں ہے. تو میں دوستوں سے اپیل کرتا ہوں جو بصیر پور کے شہر کے دوست ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ان کی شاپ پہ کبھی نہ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. ناظرین، اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. آپ نے مکمل گفتگو چوہدری شکیل احمد صاحب کی سنی. اللہ حافظ، والسلام.